دو سوال ہیں. ایک تو کیا ایک ہفتے میں نہیں 7-8 تاریخ تک منظور ہونے کے امکانات کتنے، اور کیا مولانا کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس پر تو مان رہے ہیں لیکن کیا چیف جسٹس کی ایکسٹینشن پہ بھی مان رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اصل میں آپ کی تصحیح کر دوں، آپ نے کہا کہ وہ جو 3 چیزیں چل رہی ہیں کنیکٹڈ نہیں ہے. نہیں وہ آپ نے کہا وکلا کا احتجاج، تحریک انصاف کے وکلا کا احتجاج. ٹھیک ہے، میں نمبر نہیں بتا رہا کتنے تھے، لیکن تحریک انصاف کے تھے. جی دیکھیں، ٹائمنگ کا نیچرلی کسی کو نہیں پتا کہ کب ہوگی کیا ہوگی. بنیادی طور پر جب بھی کوئی آئینی ترمیم یا قانون سازی کی جاتی ہے، ہر سیاسی جماعت کی اپنی وش لسٹ ہوتی ہے. اس وش لسٹ کے اوپر ہر سیاسی جماعت اپنے حساب سے اپنے ایجنڈے کو پرسو کرتی ہے. جو حکومت ہے، حکومت کی ایک وش لسٹ تھی کہ جی ہم فلاں چیز کو آئین کے اندر امینڈ کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے اپنی سفارشات یا گزارشات پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا آئیڈیا شیئر کیا، تو پیپلز پارٹی نے اس کے اندر اپنا آئیڈیا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے تھا، آئینی عدالت کے حوالے سے تھا، اس کو ریز کیا. اور میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی حکومت وقت کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور ان کو ہم نے قائل کیا کہ جی بالکل ہم جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کریشن کی طرف جاتے ہیں، چونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت کمٹ کیا تھا، اور بلاول صاحب کا 2024 کا منشور جو تھا اس میں بھی اس بات کی ذکر تھی. جو آپ نے دوسری بات کی کہ ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے، میں ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں بار بار گرے ایریا میں آ کے بات کی جاتی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ فرد واحد کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ فرد واحد کے لیے کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ موقف ہے کہ جو ہم پاکستان کا موجودہ انصاف کا نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. اس عدل و انصاف کے نظام میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے، اس نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور نیچرلی بہتری آئے گی تو وہ اس کتاب کے مطابق وہ لانی ہے پارلیمان نے. یہ پارلیمان کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے، وہ آئین سازی کرے، اور وہ آئین سازی اس نیت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آج سے 10 12 15 سال بعد 20 سال بعد جو ہے کیا وہی حال لوگوں کا ہوگا کہ باپ کیس فائل کرے گا تو پوتے کو انصاف ملے گا. اگر بچوں کی کسٹڈی کا کیس چل رہا ہوگا تو بچوں کی جب عمر 18 سال ہو جائے گی تب ان کا فیصلہ ہوگا. جائیداد کا مقدمہ جو ہے کئی دہائیوں بعد ہوگا. مرڈر کے مقدمات جس کے اندر ایٹ ٹائمز لوگوں کو، لیکن مرزا صاحب یہ جو ڈیلے ہے یہ تو لوور کورٹس میں زیادہ ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی کا کیس 20 سال میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے تو شاید اس کو 17 سال تو لوور کورٹس میں لگے ہوں گے نا. سپریم کورٹ کی وجہ سے تو اتنا ڈیلے نہیں ہو رہا. اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنسی کتنے کیس؟ 60,000 کے قریب. رائٹ، تو 60,000 ہیں، مطلب کوئی 60 کیسز کی بات نہیں ہو رہی. نمبر 1، تمام اختیار ہیں ان کے پاس، نمبر 1. نمبر 2، بالکل صحیح آپ نے کہا، سیشنز کورٹ کے اندر پرابلم ہے. اس کا نظام کس کو بہتر کرنا ہے، کس کو کرنا ہے؟ یہ بھی لا منسٹر ہے، میں بھی لا منسٹر ہوں. حکومت کا کوئی تعلق اب اس نظام سے نہیں رہا. اس لیے میں کہتا ہوں اس میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے سیشنز کورٹ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرتا ہے، تعیناتی کون کرتا ہے؟ کوئی کیس کا فیصلہ، رائٹ، کسی کیس کا فیصلہ اگر کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ 7 روز میں کرنا ہے، جب 7 روز میں نہیں کرتے وہ، تو کیا بحیثیت پارلیمنٹری نہیں ہے؟ دونوں سینیٹر بیٹھے ہیں، کیا یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے وہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ ہم بحیثیت میئر آج کسی فیصلے کو فالو نہ کریں تو ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے. یہ اتنا بڑا پارلیمان فیصلہ کرتا ہے کہ یار 7 دن کے اندر دہشت گردی کے کیسز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، فیصلہ نہیں ہو پاتا. یہ تو سوٹ کرنے کی بات ہے نا. اب 180 دن میں ٹرائبونلز کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے، لیکن حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. تو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ جو آئین و قانون میں چیز لکھی ہے نا اس کو فالو ہونا چاہیے. قانون میں لکھا ہوا ہے یہ الیکشنز ایکٹ لے کر آئیں اپنے ساتھ، 3 دن کے اندر پارٹی کو جوائن کرنا ہے، 15 دن کہہ دیا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر سیاسی جماعت کوئی جوائن کر لی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ کہتے نہیں تم 15 دن بعد چھوڑ دو. صحیح. آئین پاکستان کہتا ہے کہ میں اگر اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دوں گا تو مجھے سزا ملے گی. کس طرح کہ میں ڈی سیٹ ہوں گا، مجھے واپس الیکشن لڑنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کے اندر ایک لائن ایڈ کرو. اب میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ آرٹیکل 238 اور 9 ہے آئین کا، یہ پبلک دیکھے نا. یہ کہاں کہتا ہے کہ معزز جج صاحبان کو آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار ہے؟ کہاں کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ پارلیمان کو یہ اختیار ہے 2/3 اکثریت کے لیے کے ساتھ. اور یہی آئین کہتا ہے
جو آئین ججز کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا وہی آئین امینڈمنٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ no amendment will be called into question and no limitation shall be imposed on the parliament صحیح ہے. لیکن اس میں amend the constitution. ابھی اپنے سینئر دوست میں اپنے سینئر دوست کی تھوڑی سی پھر تصحیح فرما دوں اس کے اندر کہ یہ کمیٹی میں جا رہا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک قومی اسمبلی کی پہلے اسپیشل کمیٹی بنائی اصلاحات کے حوالے سے جس کے اندر بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے بشمول پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہے. اس کے بعد اس کے اندر سینٹ کے اراکین کو بھی شامل کیا گیا. فاروق نائک صاحب اس کے رکن ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کے رکن ہیں, پی ٹی آئی کی جانب سے اسد قیصر صاحب آئے, عمر ایوب صاحب آئے, بیرسٹر گوہر صاحب آئے, صاحبزادہ صاحب جو آپ کے حامد رضا صاحب وہ آئے. تو کمیٹی والی بات تو فیکچولی انکریکٹ ہے نہیں, لیکن جب آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کیے تھے جس رات کو 11:30 بجے آپ اس کو منظور کرانا چاہتے تھے اور پھر وہ نہیں ہو سکا تھا, تب تک تو آپ نے کسی کمیٹی میں یہ لے کر نہیں گئے تھے نا, وہ ہو جاتا تو وہ تو پھر اس کے بغیر اگین آپ کو فیکچولی درست کر دوں. اتوار کا وہ دن تھا جب پارلیمان کا سیشن کال کیا گیا تھا, جمعرات کو وہ کمیٹی بنی ہے, اس سے 2 دن پہلے خصوصی کمیٹی جو بنی تھی. فرائیڈے کو اس کی میٹنگ ہوئی ہے, سیٹرڈے کو اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور پھر اتوار کی صبح اس کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ آپ چیک کروا لیجیے. نہیں وہ یہ تو میرے علم میں ہے, ابھی ہیر میں ہو نا, تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, تو کمیٹی تو بعد جی جو مسودہ ہے, جو بھی جب آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں گے تو حکومت اپنا پرسپیکٹو قائم کرے گی کابینہ سے منظور کرا کے, اور کابینہ سے منظور کرانے سے پہلے آپ کو پولیٹیکل کنسنسس یہ میجورٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کی چونکہ اعتراضات آئے اور حکومت ان کو قائل بر وقت نہیں کر پائی تو اس لیے وہ کابینہ سے منظور نہیں ہوا, اس کمیٹی میں نہیں گیا اور پارلیمان میں پیش نہیں ہوا. اور ابھی بھی سر جوڑ کے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کو اس حوالے سے قائل کر لیا جائے, مولانا صاحب کی سپورٹ اس کے اندر ہو جائے گی تو یہ چیز بآسانی کر لی جائے گی. اور اس کے اندر مولانا کے لوگ پبلک میں بھی کہہ رہے ہیں اور ویسے ٹی وی پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس میں ہمیں وقت لگے گا, ہم مسودہ تیار کر رہے ہیں, اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں, یہ اگلے 2-4 دن میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان کا بالکل رائٹ ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ آئینی عدالت سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب میں کیا کیا آپ کو بتاؤں. دیکھیے بنیادی چیزیں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ پر چلنا چاہیے. میں جب پارلیمنٹیرینز کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ خود اپنے ادارے کی نفی کرتے ہیں نا تو مجھے تھوڑا سا وضعت احترام اختلاف ہوتا ہے. میرے لیے یہ کتاب سیکروسینکٹ ہے. یہ کتاب کہتی ہے کہ قانون سازی آئین سازی کس کا اختیار ہے؟ پارلیمان کا ہے. یہی کتاب کہتی ہے کہ پارلیمان کریٹ ہوگا, ایگزیکٹو کریٹ ہوگی, جوڈیشری کریٹ ہوگی. سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہی پارلیمان کہتا ہے کہ ججز کی آپ اس طرح پروسیکیوشن نہیں کر سکتے جس طرح وزیر اعظم کی اور وزراء کی بھی نہیں کر سکتے. لیکن وزراء وزیر اعظم کی روز ہوتی ہے, ججز کے کانڈکٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. 209 کو آپ الگ رکھتے ہیں, 248 کو آپ الگ رکھتے ہیں. پھر جب آئین کی تشریح کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر آرٹیکل 239 میں واضح طور پر 2 کلوزز میں لکھا گیا, میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. No amendment of the Constitution shall be called in question in any ground, in any court on any ground whatsoever. Sub clause 6 for the removal of doubt, یعنی کہ پارلیمان تصحیح کر رہا ہے, کلیریفائی کر رہا ہے. It is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura Parliament to amend any provisions of the Constitution. ہم اپنی گریبان کو, گردن کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ کام ان لوگوں کا ہے, یہ میرا کام بھی نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. دوسری چیز دیکھیں, میں ہمارے یہاں سب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, سب باتیں کرتے ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو جب پڑھیں آپ تو جو آئین ساز اسمبلی تھی ایک تو اس کی ڈیبیٹ دیکھیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو پریامبل بنایا نا اس پریامبل کو پڑھیں. اس کے میں 3 الفاظ آپ کو پڑھ دوں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے. Wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. Authority state کی کون ایکسرسائز کرے گا؟ chosen representatives of the people. صحیح ہے. ایک منٹ کانسٹیٹیوشن فریم کرتے وقت کہتے ہیں now therefore we the people of Pakistan. we the people of Pakistan کون ہے؟ جن کو وہ chosen representatives represent کریں. اور آخر میں کہتے ہیں سر do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves
the Constitution. لیکن You cannot take away this right from the chosen representatives. اور پریزیڈنٹ اور یہ سب لوگ جاتے ہیں نا سپریم کورٹ کے پاس کہ جی یہ تشریح کر دیں آپ. غلط کرتے ہیں. جب وہ تشریح کرنے کے لیے جاتے ہیں غلط کرتے اور ہیں. پھر وہ تشریح کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر فیصلے کو پر عمل درآمد تو پھر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کریش ہوگا. کبھی مجھے ہوتا ہے 184(3) پہ کیوں اتنی تشریح ہوتی ہے, 184(1) پہ کتنی تشریح کر دی گئی ہے مجھے بتائیے. پریزیڈینشیل ریفرنس آیا بھٹو صاحب کے کیس کا 2010 میں غالباً بھیجا, 11 سال لگے اسے, رائٹ, اور 11 سال ہی وہ جیل میں رہے, 11 سال نہیں عارف الوی صاحب والا آیا تو فوراً ڈیسائیڈ ہو گیا. صحیح ہے 63 ڈے والا. تو یار یہ ٹھیک ہے, یہ کیا کہتی یہ تو آپ نے اختیار بھی تو جو چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے دیا ہوا ہے نا, ان سے اختیار لیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ذریعے, اب دوبارہ انہیں اختیار دے دیا گیا. کدھر لکھا ہے یہ کہ اختیار جو ہے چیف جسٹس کے پاس ہے؟ نہیں لکھا, ابھی دے دیا نا ذرا, ابھی آرڈیننس میں دیا نا. نہیں سر, آپ 186 کو پڑھیں. If at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court, چیف جسٹس کا اوپینین نہیں مانگ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا مانگ رہے ہیں, تو عارف الوی صاحب کا پی ٹی آئی کا جو ریفرنس ہے اس کا فیصلہ ایسے آ جاتا ہے 63A پہ. اور وہ آدمی جس نے آئین دیا, یہ کتاب دیا جس کو ہم سب کہتے ہیں وی لو دس بک, وی لو دس ڈاکیومنٹ, وی ہیو ٹیکن اوتھ آن دس ڈاکیومنٹ, جس نے آئین دیا اس کو سزائے موت دے دی. بالکل ٹھیک ہے.